میں کہتا ہوں کسی مسلمان سے یہ پوچھنا کہ آپ کس طرف ہیں، یہ جملہ اتنا گندا جملہ ہے، یہ مسلمان کی درمیان تفریق کرنے کا جملہ ہے. آپ کس طرف ہیں؟ کس طرف کیا ہوگا؟ مسلمان کی تو دو طرف ہے ہی نہیں. اللہ اس کا ایک، نبی اس کا ایک، کعبہ اس کا ایک، قرآن اس کا ایک. اس کو یہ سوالی مسلمان کے لیے محمل سوال ہے کہ آپ کس طرف؟ ہمارا کوئی طرف نہیں، ہمارے یہاں کوئی دیکھ رہا ہے. بیٹھ جاؤ نیچے خاموش ہو. ادھر دیکھو میں ادھر تو شیطان ہے کوئی، یہ تو کوئی نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں انتظام والے. خاموش ہو کے بات سن. تو میں نے عرض کیا کہ امت بٹی ہوئی ہے فرقوں میں، آپ کس مذہب کے، آپ کس خیال کے، آپ کس طرف ہے؟ ہمارا کوئی طرف نہیں. یہ سوال کرنا مسلمان کا، یہ سوال کرنا کسی مسلمان سے کہ آپ کدھر ہیں، آپ کس طرف کے، یہ امت کو ذبح کرنے کا جملہ ہے. ہمارا کوئی طرف نہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں گشتوں میں، ملاقاتوں میں یہ تصور میں بھی مت لانا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تفریق ہے. اگر آپ کسی مسلمان کو کسی فرقے کا آدمی سمجھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں تفریق ہے. ہم تو ہر فرد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر بات کریں. ہمارے نزدیک ہمارے یہاں امت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. سب سے بڑا رشتہ امت ہونا ہے، بس سب سے بڑا رشتہ امتی. ہم تو اس کو امتی جانتے ہیں. امتی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سکھلائے اس کو امتی کہتے ہیں. کوئی بھی ہو، ساری امت ہے، ہر فرد امت ہے. امت کہتے ہیں الذی علم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے اس کو امت کہا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم جماعت میں ہوں یا اپنے مقام پر ہوں، ہر مسلمان کے ساتھ خدہ پیشانی سے پیش آنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا. آپ کو خوب موقع ملے گا اکرام کا. آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں. اول تو ہماری جماعتوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہماری جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی. اور میں آپ سے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں جماعتیں، بھائی صاحب آپ ایسا کریں، آپ یہ والی سیٹ لے لیں، ہم یہ والی سیٹ لے لیں، کیونکہ ہم جماعت ہے نا، ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے. ہم تعلیم کریں گے ٹرین میں. تمہیں کس نے کہا ٹرین میں تعلیم کرنے؟ ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹرین میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سن لو کان کھول کے میں جو کہہ رہا ہوں، ٹرین میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پریشان کرتے ہیں مسافروں کو. بھائی صاحب بیچارہ اس نے اتنی سیٹ لی ہے، نیچے کی لی ہے، یہاں کی لی ہے، اس کی آپ کے لیے آپ یہاں سے وہاں چلے جائیے، آپ ہمارے ساتھ ہی وہاں یہاں آ جائیں، تاکہ جماعت والے ایک ساتھ ہو جائیں. ہم دین سیکھیں گے، ہم مذاکرہ کریں گے. ٹرین نہ مذاکرے کی جگہ ہے، نہ تعلیم کی جگہ ہے، نہ حلقہ لگانے کی جگہ ہے، کچھ نہیں ہے. مسافروں کو پریشان نہیں کرنا ہے. جو جس سیٹ پر ہے وہاں رہے. تعلیم یہی نہیں کہ آپ کتاب پڑھ کر تعلیم کرائیں، تعلیم یہ بھی کہ آپ برابر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسلمان بیٹھا ہے، آپ کا ساتھی بیٹھا ہے جماعت کا، آپ اس سے سیکھنا سکھلانا کر لیں، دین کی بات آپس میں کر لیں. یہ بھی تعلیم کتاب پڑھنے کو تعلیم تھوڑی کہتے ہیں. اسے اگر آپ اپنے برابر کے بیٹھنے والے، سیٹ پہ بیٹھنے والے سے آپ دین کی بات کریں، نہیں تعلیم تو وہاں ہوگی جہاں تعلیم کا موقع ہے. مسجد میں کریں، کسی جگہ آپ اتر گئی آپ کی جماعت، وہاں آپ تعلیم کا حلقہ کریں، لیکن آپ اسٹیشن پر تعلیم کرنے لگیں اور آپ جو ہے ٹرین کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کریں، یہ ہنگامی جگہ ہے. یہاں کوئی تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور کسی مسافر کو اس کی سیٹ کے بدلنے کی لیے کہنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جس کی جہاں سیٹ ہے وہاں رہے. اور ٹرین میں اس طرح سے میں تو کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا. ہمیں خوب موقع ملے گا اکرام کا اللہ کے راستے میں نکل کر. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے کام سے کام یہ بھی ہے کہ آپ جب جماعت میں نکلیں تو زیادہ اپنے ساتھ خرچ زیادہ لے کر نکلیں. جہاں جائیں وہاں والوں کا اکرام کریں اور اپنا دسترخوان لمبا کریں. ہر ایک کا اکرام کریں، ہر ایک کا. اب تو ہماری تو اللہ معاف کرے بخیلوں کی جماعت ہوتی ہے. کیوں جی بتائیے جی فلاں صاحب، تشکیل والوں سے پوچھیں گے اجی ہمارا چلہ کتنے پورا ہو جائے گا؟ یہ بیٹے کی شادی 2 لاکھ خرچ کر دیا،
برابر والے نے بیٹے کی شادی کی ہے، اس نے 50 لاکھ خرچ کیے، میں کروڑ کروں گا جب تو میری عزت ہوگی، ورنہ یوں کیا ہوگا؟ یہ جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتیاں آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسراف کر رہا ہے۔ اسراف کرنا حرام ہے، چاہے شادی میں کریں، چاہے مکان میں کریں، چاہے سواری میں کریں، اسراف حرام ہے۔ کسے کہتے ہیں اسراف؟ جتنے میں انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے زائد خرچ کرنا حرام ہے۔